بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔ دوسری حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں بار بار حدیث پاک پڑھ کر کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو بہت سی جگہ ہمیں ایسی ملے گی جہاں پر ہمیں علم تو ہوتا ہے، ہم عمل نہیں کرتے، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بات کی وجہ سے، ان کے بتانے کی وجہ سے ان سے محبت بڑھ جائے گی، اور چونکہ آپ جو فرماتے تھے سب اللہ ہی کی بات ہوتی تھی، اس لیے اس پڑھنے پہ جو وعدہ کیا گیا وہ اللہ پورا کریں گے تو اللہ سے محبت بڑھ جائے گی، اور مال تو بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ ایک دفعہ کچھ احباب میرے پاس نیچے ملاقات کے لیے آئے، اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہو ہی رہی تھیں کہ میرے سرہانے ایک لنگی رکھی تھی، میں پہنتا تھا۔ ان بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا، بابا یہ لنگی بہت خوبصورت۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں اچھی لگی؟ انہوں نے کہا تم ہی لے جاؤ۔ میں نے ان کو لنگی دے دیا، اور اتنے میں وہ مالے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تھے، وہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے ہیں حاجی مصطفیٰ صاحب، گائیڈ لنگی والے، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، بہت خیر و برکت عطا فرمائے، راضی ہو جائے، ہر طرح کی عافیت دے، ان کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ وہ میرے محسن ہیں، مجھے بار بار وہاں سے لنگیاں بھیج دیا کرتے ہیں۔ تو جب میں نے اس آدمی کو لنگی دے دیا تو ایک مالے گاؤں سے آیا ہوا ایک جوان اٹھا اور اس نے کہا، میں حاجی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے آپ کے لیے کچھ لنگیاں ہدیہ دیا۔ تو میں نے کہا لاؤ دیکھیں۔ دیکھا تو وہ 8 لنگی تھی، اور اسے رکھ دیا وہیں اور بات شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک کورئر والا آیا، اس نے کہا کلکتہ سے ایک کورئر ہے آپ کا۔ میں نے کہا بچے کا ہوگا، میرا تو ہوگا نہیں، میرا کوئی کلکتہ میں اس طرح کا رہتا نہیں جو مجھے کوئی چیز بھیجے، لے لو۔ کسی نے لے لیا، تو اس میں ہم نے کہا کھولو، بچے کا مال باپ کا ہی ہوتا ہے، کیا حرج کے دیکھیں کیا چیز آئی ہے۔ کھولا تو اس میں سے 2 لنگی نکلی۔ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کلکتہ سے میرے لیے کوئی 2 لنگی بھیجے گا۔ اب مجھے پھر بھی کچھ خیال نہیں رہا، لنگی رکھ دی گئی، میں نے بات شروع کیا تو ایک جوان بولا، نہیں بابا پہلے میری ایک بات سنو۔ میں نے کہا سناؤ بیٹا۔ اس نے کہا آپ نے ابھی ایک لنگی دیا تھا، اور یہ مالے گاؤں والے نے آپ کو ایک پیکٹ دیا جس میں 8 لنگی نکلی۔ تو مجھے بات خیال میں آئی کہ آپ نے بار بار کہا ہے کہ کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں، تو یہ 8 کیوں آئی؟ لیکن ابھی جب کلکتہ سے کورئر آیا اور اس میں 2 نکلی تو میں دل ہی دل میں اتنا خوش ہوا، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ نے 2 بھیج کر 10 کی عدد پوری کر دیا۔ یہ تو کم از کم ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو بہت کم سے کم ہے۔ وہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے، بے حساب دیتا ہے اور دیتا بھی رہتا ہے۔ اس لیے مالدار بننے کا بہت آسان سا نسخہ ہے یہ، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو، دعائیں بھی ساتھ میں ملیں، اور مال بھی بڑھ جائے۔ اس لیے کیا بگڑ جائے، آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ، میں تو بار بار کہتا ہوں 10% دے دو نا۔ اللہ نے 100 دیا، سمجھو کہ اللہ نے 90 ہی دیا ہے۔ 10 امت پہ لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ، اللہ سے دعا مانگ کر خرچ کرو، کہیں ایسے ویسے نہیں خرچ کرو دل میں آیا دے دیا۔ اللہ میں کس کو دوں، کب دوں، کیسے دوں، کتنا دوں کہ آپ زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور اس طرح سے مانگ کر دو، مال بھی بڑھے گا، اللہ راضی بھی ہوگا۔ اللہ ہم کو بعمل بنائے۔